اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اسپیشل پروگرام انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے لے کر محمد اصغر یزدانی اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قوموں پہ بعض اوقات ایسے وقت آتے ہیں کہ وہ اپنی گراوٹ کے آخری منزل پہ پہنچ جاتی ہیں۔ ایک ایسا ہی دور اس وقت آیا تھا کہ جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تھا تو آپ سے پہلے خطہ عرب کی حالت انتہائی ناگفتہ بے تھی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ کے نسل در نسل دشمنیاں چلتی تھیں۔ حالات اس قدر گمبھیر تھے اور اس قدر ناگفتہ بے تھے کہ قرآن حکیم نے بھی کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پستی کی انتہا میں پہنچی ہوئی تھی، اسی قوم کو کائنات میں عروج بخشا اور کائنات میں وہی قوم جو ہے وہ اعلیٰ و عرفہ قرار پائی۔ اس کا بنیادی اصل جو شخصیت ہے وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے 40 سال تک پہلے لوگوں کو منوایا اعلان رسالت نہ کر کے، پھر اعلان رسالت کر کے اس بکھری ہوئی اور جاہل قوم کو اکٹھا کر کے پوری کائنات میں اللہ کے اس دین کا ڈنکا بجایا۔ دین اسلام کائنات میں متعارف ہوا، اگرچہ پیغمبر گرامی سے پہلے دین بھی دین اسلام تھا، لیکن پیغمبر گرامی کے بعد خاص طور پہ اسے دین اسلام کہا گیا اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیغمبر گرامی کے حقیقی اور پیغمبر گرامی کے دین اور مذہب کے حقیقی ترجمان جسے کہا گیا نا مدینۃ العلم و علی بابھا، کچھ دور ان کی حکومت آئی۔ پیغمبر گرامی کے فوراً بعد انہوں نے پھر ایک مرتبہ کائنات کو بتایا کہ پیغمبر گرامی کی فکر کیا ہے اور پیغمبر گرامی کی سوچ کیا تھی۔ پھر یہ سلسلہ ایک مسلسل روحانیت اور اقتدار جو ہے وہ جدا ہوا، ایک طرف روحانیت ہو گئی، ایک طرف صاحبان اقتدار ہو گئے، اور وہ کہ جو اصلی دین کے وارث تھے، جو اصلی دین کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے بیٹھ کے روحانی طور پہ لوگوں کی تربیت کرنا شروع کی۔ زیادہ لمبی بات نہ کروں، یہی دین اور سیاست جدا جدا چلتے رہے، کہیں بادشاہتیں، کہیں غلبہ و قہر اقتدار کی حکومتیں، اور کہیں کسی اور نام پہ جمہوریت کے نام پہ مختلف حکومتیں چلتی رہیں۔ اس دور کی اس صدی کا معجزہ یہ ہے کہ ایران میں قوم جو ہے وہ اسی طرح جس طرح پیغمبر گرامی کے دور میں پستیوں میں چلی گئی تھی، ایرانی قوم کی اکثریت بھی مغرب زدہ ہو کے پستیوں کی طرف، انتہائی پستیوں کی طرف چلی گئی۔ ایسے دور میں ضرورت تھی ایک ایسے قائد کی، ضرورت تھی ایک ایسے رہبر کی کہ جو اس قوم کو دین اسلام کی حقیقی دین اسلام کا حقیقی تعارف کرائے اور اس دین اسلام کے مطابق قوم کی تربیت کرے اور دنیا کے جابر اور اپنے آپ کو بڑا بادشاہ اور بڑا صاحب اقتدار سمجھنے والوں کو جو ہے ان کی اصلی حیثیت بتائے۔ اس کام کے لیے محنت کی حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے خمینی نے۔
رحمہ اللہ۔ 11 فروری 1979 انقلاب کا دن، اور اس انقلاب کے دن یقیناً ایک مرتبہ پھر وہ قوم جو ہے، وہ پستیوں میں گئی ہوئی قوم، پھر اپنے عہد رفتہ سے دوبارہ پلٹ کے حقیقی اسلام کی طرف آئی، اور مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پیغمبر گرامی سے علم حاصل کیا تھا اور دنیا کو متعارف کرایا تھا، پھر امام خمینی نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ حقیقی اسلام کیا ہے اور حقیقی اسلام کا تعارف کیا ہے۔ انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ کو آج منانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، چیئرمین ہدایت ٹی وی۔ قبلہ بڑی نوازش آپ کی، آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ دوسرے مہربان کہ جو قم میں بہت دیر تک پڑھتے رہے، بڑے قریب سے انقلاب اسلامی ایران کے ثمرات آپ نے دیکھے، جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ، بڑی مہربانی قبلہ آپ کی بھی۔ انقلاب اسلامی ایران قبلہ آپ سے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے برادر گرامی قبلہ مولانا سید فدا حسین بخاری اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے وقف فرمائے، ہمیں معرفت اور شناخت نصیب فرمائے۔ آپ نے انقلاب اسلامی کی بات کی، اور آج یہ دن ہے حقیقت میں اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی قوم کو سرفرازی دیا کرتا ہے تو اسے صالح، باکردار اور بصیرت لیڈر، رہنما اور مقتدا عطا کیا کرتا ہے۔ انقلاب اسلامی کا جو تمام تر یعنی اس کو صحرا جو کہا جائے، وہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے سر کے اوپر ہے۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ ٹیم ورک کے بغیر تو کچھ نہیں ہوا کرتا ہے۔ قوم کو بیدار کرنا، قوم کو ایک نہج دینا، قوم کو ایک صحیح ڈائریکشن دینا، یہ لیڈر کا کام ہوا کرتا ہے۔ اور انقلاب کی چونکہ بنیادیں جو امام خمینی نے رکھی ہیں یا باقی اور برقرار کی ہیں، بہت پاکیزہ بنیادیں ہیں اس کی، انقلاب کی، کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے اور بڑے بڑے انقلاب فیل ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ 36 ایئرز جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ 36 سال ہو گئے ہیں، اور انقلاب یعنی روز بروز، یعنی اس کی اگر آپ گسترش کو دیکھیں، وسعت کو دیکھیں، اس کی کیپیبلٹیز کو دیکھیں، اس کی حدود اور قیود کو دیکھیں، اس کے نقوش اور خد و خال کو دیکھیں، تو آپ کو یہ بہرکیف اندازہ ہے کہ انقلاب نے جتنی تیزی کے ساتھ ترقی اور تعالی کی ہے، شاید ہی کوئی دنیا میں اتنا بڑا انقلاب یہ کر سکا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ چاروں طرف سے میں اس میں کوئی بات نہیں کرنے والا ہوں کہ اقتصادی ناکہ بندی کی گئی، یا وہاں پہ عسکری ناکہ بندی کی گئی، یا وہاں پہ تہذیبی لحاظ کے ساتھ جنگ کی گئی، یا وہاں پہ ریلیجیس اعتبار کے ساتھ، سوشل اعتبار کے ساتھ، یعنی معاشرتی، معاشی ہر لحاظ کے ساتھ جو بائیکاٹ ہے کرنے کے باوجود بھی، یعنی روز بروز اس کی ترقی اور اس کی جو پیش رفت ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ تو دنیا اتنا تو سوچ سکتی ہے
اتنا تو سوچ سکتی ہے کہ جس انقلاب کو دبانے کے لیے 8 سالہ جنگ مسلط کی گئی، ٹھیک ہے، 8 سالہ جنگ، ہمارے ہاں 16 دن جنگ ہوئی تھی، پاکستان انڈیا کی جنگ سب کو پتہ ہے، اور جتنے عسکری اور جتنے فوجی ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہے نا کیا ہے، ملک کے اوپر آج تک وہ اثرات ختم نہیں ہوئے ہیں، جو اس کے کنسیکوینسز ہیں، جو اس کے اثرات رہے ہیں وہ سارے 8 سال اور مور دین 1000 کلومیٹر، یعنی 8 سال تک ایک جنگ ہوتی ہے، اور 1000 کلومیٹر تک جو اس کی ریڈینس ہے، اس کی پھیلاؤ اگر اس کو دیکھا جاؤ تو 1000 کلومیٹر سے زیادہ اس کا پھیلاؤ تھا جنگ کا۔ دن کے ٹائم کے ایک دن پہ کتنا خرچہ آتا ہے، ملینز کے حساب سے اس کو جو ہے نا وہ خرچہ۔ اچھا، اس کے باوجود 8 سالہ وہ جنگ دبا نہیں سکی انقلاب کو۔ ظاہری اعتبار کے ساتھ اگر ٹھیک ہے، صدام اس ٹائم ایک تھا زمانے کا بہت بڑا ڈکٹیٹر جس کو کہا جائے، زمانے کا بہت بڑا عامر اور جابر کہا جائے، دنیا پوری کی سپورٹ اکثر جو ہے تھی باہر کیف، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی کہا ہے کہ فقط عراق ہی لڑ رہا تھا، بلکہ ان کے ساتھ والا ایک ملک جس کے اوپر ایک بم جب مارا صدام نے تو انہوں نے کہا کہ عجیب ہے، میں تو $30 ملین کا ایوری ڈے، یہ کتنا یعنی ناشکرہ انسان ہے صدام، اور کتنا محسن کش ہے کہ میں تو 30 ملین پر ڈے اس کو اپنا تیل بیچ کے دیتا تھا، اور اس نے میرے اوپر بم مار دی۔ یعنی آپ اس کے یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کی جو بڑے بڑے ہیں ان کی سپورٹ باہر کیف تھی، اور اس سپورٹ کے ساتھ فقط عراق نہیں لڑ رہا تھا بلکہ پوری دنیا کے جو طاقتیں تھیں وہ لڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسٹریکشن کا اندازہ اگر ایک انسان دیکھنا چاہے تو یہاں تک کہ اب بھی سینکڑوں وہ لوگ موجود ہیں، شاید آپ نے دیکھا ہے وہ یا نہیں دیکھا ہے، وہ کہ جو کیمیکلز جو بمز ہیں ان کو جو ابھی موت و حیات کی کشمکش میں جو ہے نا وہ زندگی گزار ہیں۔ تو یہ سارے مسائل، یعنی جہاں پہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ ملینز کے قریب جو شہداء ہیں، شہداء خود ایران کے، جس میں اکثریت جو ہے نا وہ آپ جوانوں کی دیکھ رہے ہیں کہ جوان شہید ہوتے ہیں جا کے۔ تو یہ جو سارا ایک سلسلہ ہے، اس سینیریو میں جب ایک انسان دیکھتے ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ تو کتنا یعنی قادر مطلق ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی، جس قوم کو چاہتا ہے زندہ رکھے، سلامت رکھے، سرفراز رکھے، سر بلند رکھے، دنیا کی کون طاقت ہے کہ جو اسے جھکا سکتی ہے۔ لیکن جو ہمارا خیال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انقلاب کی چونکہ بنیادوں ہی سے تو چلتا ہے، بنیادیں اگر ایک دفعہ آپ کا سسٹم جس کو کہتے ہیں آپ نظام اگر آپ کا ٹھیک ہے تو پھر اس میں تھوڑی بہت کجی برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر نظام ہی اور سسٹم ہی خراب ہو گیا ہے تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں وہ چند دنوں کا مہمان ہوتا ہے وہ جو سارا ایک، چونکہ انقلاب کی جو بنیاد ہے اور انقلاب کی بنیاد رکھی گئی ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، ٹھیک، لا شرقیہ ولا غربیہ کا مطلب یعنی یہ تھا، لا شرقیہ ولا غربیہ یعنی یہ دو سسٹم کا نام ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ یعنی نو لیبرلزم نو کمیونزم، کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام نے کیا کیا ہے اس کو، جو انقلاب اسلامی کی فاؤنڈیشن جس کو آپ کہتے ہیں، انقلاب اسلامی کی جو فاؤنڈیشنل یا اس کو بنیاد جس کو کہتے ہیں وہ ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرق نہ مغرب کسی کے ساتھ نہیں، دو نظاموں کے خلاف ہے نا۔ اصل میں جو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کیوں خلاف ہے، انقلاب کے خلاف اس وجہ سے چونکہ انقلاب نے دو نظاموں کی نفی کی ہے۔ بل اللہ اکبر، جی دو نظاموں کی کیا کی ہے، اللہ اکبر، ہاں دو نظاموں کی انقلاب نے، جس کی وجہ سے ساری طاقت اچھا ہمارے نظام کے خلاف، ہمارے نظام کے خلاف، ہمارے نظام کے خلاف، اور جس کے بعد یہ بات جنگ مسلط کر دی گئی۔ میں آپ کو صاف بتاتا ہوں جنگ مسلط کرنے کا مطلب یہی تھا کہ یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کے پاس وہ پاور نہیں ہے، اسلام کے پاس وہ ڈیفینسو جو سسٹم ہے، ڈیفینس سسٹم ہے وہ نہیں ہے، جبکہ انقلاب نے وہ بھی ثابت کر دیا کہ اسلام وہ یعنی سسٹم ہے، اسلام وہ نظام ہے کہ جس کے پاس دفاعی قوت بھی ہے،
جس کے پاس اقتصادی قوت بھی ہے، جس کے پاس معاشی قوت بھی ہے، وہی ایران جو آپ دیکھ رہے ہیں گندم ہمارے پاکستان سے لیتا تھا، چاول وہاں سے لیتا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آتے تھے، اب وہی لوگ جو ہے نا وہ اپنے لحاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ خود کو فیل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی انقلاب نے نہ فقط انقلاب یعنی زمین کی حد تک ہے، بلکہ انقلاب نے دلوں تک اس کو یعنی اثر کیا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فیلڈ بھی ایسی نہیں ہے، کیونکہ انقلاب اسلامی کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ بس ایک جہاز کے ساتھ ہی ہمہ میں رکھ کے بیٹھ جاؤ بس عہدہ ہی چلتا رہے، نہیں، انقلاب نے ہر فیلڈ میں انقلاب لایا ہے۔ اگر دیکھیں بڑے سے بڑے آپ کو جو ہے نا پی ایچ ڈی، آپ میرے خیال میں دنیا کی چند ایک پارلیمنٹ دیکھیں گے کہ جس میں اتنے پی ایچ ڈی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں، پوری دنیا میں کوئی شاید چند ایک، میں کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں پہلے نمبر، نہیں، آپ اس دنیا میں پہلے نہیں تو دوسرے نمبر پہ دیکھ لیں کہ جس میں پارلیمنٹ میں اتنی پڑھی لکھی جو ہے نا پارلیمنٹ، شستہ پختہ ڈاکٹرز، اپنے فیلڈ کے جو ہے نا وہ ماہرین وہاں پہ موجود ہیں۔ تو انقلاب جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس کی بنیاد رکھی، وہ اسی بنیاد کے، نہیں یہ انڈیپینڈنس ہے، یہ استقلال کے اوپر ہے، یہ آزادی کے ہے، اس میں کسی قسم کی وہ نہیں ہے کہ کسی کے نفوذ کے نیچے آ جائے یا کسی کی وائلیشن کے نیچے آ جائے، یا اس کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو ختم کر دیا جائے، نہیں، آزادی ان کا نعرہ، استقلال ان کا نعرہ، اور جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قوم بھی اس وقت جو ہے نا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنے سر اٹھا کے کسی کے ساتھ بات کر سکے، اور وہ بات جو ہے نا وہ کر سکتی ہے، وہی ہے۔ ایک بات کہہ کے میں تمام کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ انقلاب جو ہے وہ بڑے اس سے پہلے بھی فلاں جگہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں آفٹر 20 ایئرز، آفٹر 25 ایئرز، آفٹر 30 ایئرز جو ہے نا اس کا یہ جو ہے نا ختم ہو جائے گا، اور یہ بہت ہی جو ہے نا وہ جا رہا ہے، گر رہا ہے۔ اس کا سمپل جو جواب ہے، میں نہیں سمجھتا کہ گر رہا ہے، البتہ تم جب سمجھتے ہو کہ گر رہا ہے تو پھر پروپیگنڈا کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ گر رہا ہے تو گرنا ہی دو، صحیح ہے؟ یعنی اگر آپ یہ ہر سال اگر آپ ایک بجٹ جو ہے نا مختص کرتے ہیں، ایک بجٹ خاص مختص کرتے ہیں، اگر آپ کی گورنمنٹ مختص کرتی ہے ایک بجٹ انقلاب کے خلاف، تو پھر آپ کو وہ بجٹ کسی اور جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ اس بجٹ کو مختص کرنے کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انقلاب بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جس کے لیے رستہ روکنے کے لیے ایک گورنمنٹ پورا مختص کرتی ہے اپنا بجٹ کو مختص کیا جاتا ہے کہ نہ یہ ہم نے ان کے خلاف جو ہے نا وہ استعمال کرنا ہے، تو بات تنزل کی طرف جا دو، تنزل کو جانے دو، پھر جانے دو، اس کو گرنے دو، ویسے ہی گر جائے گا۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے اپنی توانائیاں یا اتنی پاورز یا اتنی انویسٹمنٹ یا اتنی انرجیز آپ کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ اسی کا جواب اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا، او جی شیعت بڑے جڑن جلدی بالکل ختم ہو رہے ہیں، جی یہ سارے ختم ہو رہے ہیں، بابا ختم ہو رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عزاداری ختم ہو رہی ہے، جی شیعت ختم ہو رہی ہے، جی یہ فلاں، بابا ختم ہی ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے خلاف اتنی انویسٹمنٹ کرنے کی، اتنی توانائیاں لگانے؟ اسی طرح ہی ہے بنیادوں پہ جو انقلاب ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، اور انقلاب کی بنیادیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے جی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔